وہ خاص صلاۃ الحسین، وہ خاص طریقہ کار جو حضرت امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس خاص انداز سے جو آپ اپنی حاضری پیش کیا کرتے تھے، وہ میں عمل آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ خاص وہ نماز کا طریقہ ہے جو خود مولا حسین ادا کرتے، جس نماز کو خود مولا حسین ادا کرتے ہیں، کتنے کمال کی نماز ہوگی۔ تو یہ وہ خاص نماز ہے جو مولا حسین علیہ السلام ہر 10 محرم کو اپنی شہادت سے پہلے تک آپ اس طرح سے نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اس انداز سے مولا حسین کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیتے ہیں اور پھر مولا حسین کے صدقے رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے نذرانے کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عاشورے کے دن کی یہ نماز صلاۃ الحسین کے نام سے جو نماز منسوب ہے، آپ ادا کریں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے صدقے، اس صلاۃ الحسین کے صدقے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عاشورہ کے دن ہم تمام کے سامنے اسی حوالے سے میں ایک خاص عمل جو کہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس کو خود حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کیا کرتے تھے، صلاۃ الحسین کے نام سے، یعنی وہ نماز جو امام حسین علیہ السلام خود ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن اس عمل کو کیا کرتے تھے، اس انداز سے رب کی بارگاہ میں اپنے نذرانے، اپنی محبت کو پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو نماز خود امام حسین امام علی مقام ادا کر رہے ہوں اور ایک طریقے سے ایک خاص انداز سے، تو کیا کمال کا وہ عمل ہوگا، کیا کمال کی محبت کا وہ انداز ہوگا۔ تو آج وہ خاص صلاۃ الحسین، وہ خاص طریقہ کار جو حضرت امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس خاص انداز سے جو آپ اپنی حاضری پیش کیا کرتے تھے، وہ میں عمل آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اور یہ اتنے کمال کا عمل ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اس انداز سے مولا حسین کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیتے ہیں اور پھر مولا حسین کے صدقے رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے نذرانے کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ خاص انداز محبت ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ خاص انداز محبت صلاۃ الحسین کی صورت میں ہے، اور اپنی حاضری کو رب کی بارگاہ میں جو ہے قبولیت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے خاص انداز ہے۔ آپ جب اس انداز سے کریں گے اس عمل کو تو اس بڑی برکت ہے اس کی، اور کیوں نہ ہو۔ یہ نماز ہے بھی وہ جو عاشورہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اور عاشورہ کے دن کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر بھی جو ہے نا انعامات کا نزول کیا۔ آپ دیکھیں کہ عاشورہ کا ہی دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ ہی کا دن تھا کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے کنارے پہ جا کے لگی، عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے نجات دی، اور اسی دن فرعون غرق بھی ہوا تھا۔ عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ آسمان پر اٹھائے گئے۔ عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کی کنویں سے نکالے گئے۔ عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشہور مرض سے صحت یابی حاصل ہوئی۔
عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عاشورہ ہی کا دن تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک خاص مملکت عطا ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہودی بھی رکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے جب یہودیوں نے کہا کہ بھئی ہم اس دن تو روزہ رکھتے ہیں شکر کے طور پہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ ہمارے بھی نبی، حضرت موسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں۔ یہاں ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کچھ لوگوں نے اہل بیت کو کسی خاص ٹولے کے گود میں ڈال دیا کہ نہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں، اس دن تو وہ لوگ مناتے ہیں، ہمیں منانے کی۔ وہ میرے بھائی حضرت حضور علیہ السلام بھی کہہ دیتے کہ نہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعین رکھتے ہیں، یہ تو یہود و نصارہ رکھتے ہیں روزہ، ہمیں تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہم ہیں، تم سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرنے والے ہم ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ ہم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے اور تم بھی، یہ لوگوں اے میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھو۔ ادھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس دن کا روزہ یہودی فرمایا گیا کہ اس دن یہود و نصارہ تعظیم کرتے، تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ تعظیم کرتے ہیں تم ان کی مخالفت میں ایسا کر لو کہ ایک دن زیادہ روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 کو رکھ لو۔ تو عاشورہ کا جو دن ہے یہ بڑے کمال کا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ تو خاص اسی مناسبت سے عاشورے کے دن کی یہ نماز صلاۃ الحسین کے نام سے جو نماز منسوب ہے آپ ادا کریں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ خاص اس کا طریقہ ہے، اور میری طرف سے آپ تمام کو اس کی اجازت حاصل ہے۔ آپ اپنی محبتوں کے نذرانے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، ہو سکے تو بہترین تو یہ ہے کہ آپ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ کریں، یہی ٹائم سب سے بہترین ہے۔ نہیں تو پھر عاشورہ کی رات یعنی 10 محرم جو مغرب کے بعد لگ جاتی ہے، آپ مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں، لیکن جب بھی ادا کریں تو بڑی محبت سے ادا کریں، اخلاص سے ادا کریں، ادب و احترام سے ادا کریں۔ وہ نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ علم نشرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، یہ پوری صورت یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ علم نشرح لک صدرک، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر سلام کے بعد جو ہے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی حاجت مراد کے لیے دعا مانگیں گے، اور دعا مانگنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہوگی، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحرمت الحسین، الہی بحرمت الحسین وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ وبنیہ فرج عما انا فی۔ جس مشکل میں، جس پریشانی میں میں ہوں مولا،
الہی بحق بنی فاطمہ۔ اللہ، کیا کمال کی دعا ہے، کیا کمال کی دعا ہے۔ جب آپ اس انداز میں دعا کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ خدا کی قسم، رب کی رحمتیں، برکتیں آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، دوڑے چلے آئیں گے، دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ دعا آپ کو کرنی ہے، الہی بحرمت الحسین وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ وبنیہ فرج عما انا فیہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ 11 مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رو رو کے مولا حسین کے صدقے اپنی دعاؤں کو مانگے، اپنی مرادیں رب کی بارگاہ میں رکھے، اپنی حاجتوں کو رب کی بارگاہ میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے صدقے، اس صلاۃ الحسین کے صدقے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے گا، آپ کو رب دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ خاص وہ نماز ہے، یہ خاص وہ نماز کا طریقہ ہے جو خود مولا حسین ادا کرتے ہیں۔ یار بتائیں تو صحیح، جس نماز کو خود مولا حسین ادا کرتے ہیں کتنے کمال کی نماز ہوگی؟ جس طریقے سے خود مولا حسین ادا کرتے ہیں کیا کمال کا طریقہ ہوگا، کیا کمال کا نعمتوں کا حصول کا سبب ہوگا۔ تو یہ وہ خاص نماز ہے جو مولا حسین علیہ السلام ہر 10 محرم کو اپنی شہادت سے پہلے تک آپ اس طرح سے نماز ادا کیا کرتے، اس طرح سے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیا کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں۔ میری طرف سے تمام میرے دیکھنے والوں کو، اور بالخصوص جو میری تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ صرف بات اسی لیے ہے کہ صرف اس بات کی لالچ ہے کہ پوری دنیا تک ہمارا پیغام پہنچے، اور یہ ہمارا پیغام نہیں، یہ حسینی پیغام ہے، یہ اہل بیت کی محبت کا پیغام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام ہے۔ اور جب آپ اس کو شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اہل بیت کے صدقے اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا، اہل بیت کے صدقے اللہ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس نماز کو خود ادا کریں، اپنے گھر کے ہر فرد کو کہیں کہ بیٹا بیٹی والدہ سے عرض کریں، والد سے عرض کریں، بھائی سے کہیں، بہن سے کہیں کہ اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ پھر آپ دیکھیں اس کے بعد دعا مانگے مولا حسین کے صدقے، گریہ زاری کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، مولا حسین کی شہادت آپ کے سامنے ہو، اپنی آنکھوں سے محبت کے نذرانے ضرور پیش کریں۔ شغل میلے کا دن نہیں ہے یہ عقیدت اور محبتوں کے اظہار کا دن ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ روئے گئے تو اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، مولا حسین کا عشق ہوگا نا، اس دن اس کا دل ضرور غمگین ہوگا۔ یہ خوشیاں منانے والا دن نہیں ہے بھائی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا نا کہ اس دن شادی کرنا جائز ہے، تو جائز تو بہت ساری چیزیں تو تم سارے کام کرتے ہو، یہ تو ظرف کی بات ہے، نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے کس کے دل میں کس کی محبت عطا کی ہے، اہل بیت کی محبت۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ شہادت حسین سننے کے بعد، ذکر حسین سننے کے بعد اگر دل رنجیدہ نہ ہو، دل آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، دل غمگین نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب اس بات پر روئے کہ اس کا دل کیوں نہیں غمگین ہے۔ تو اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کریں، جو ہو سکے لنگر و نیاز کا اہتمام کریں، دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی لازمی کریں، میرے شیخ کے لیے کریں، میرے مرشد کریم میاں حضور کے لیے کریں۔ آپ تمام کو میری طرف سے اس نماز کی اجازت ہے، آپ پڑھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ یہ صلاۃ الحسین کو آپ ادا کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ پھر میں بتا دوں کہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے صلاۃ الحسین کی نیت سے، جس طرح سے امام حسین، یعنی آپ کی بارگاہ میں اس 2 رکعت نماز کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی یہ نہ سوچے کہ یار یہ نیا نماز کا کوئی طریقہ نکل آیا۔ وہ میرے بھائی، کوئی نیا نماز کا طریقہ نہیں نکل آیا، نماز سارے اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ثواب اپنے اپنے محبت کرنے والوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس نماز کا ہدیہ، اس نماز کا ثواب ہم مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے، اس نیت سے آپ پڑھیں گے۔ اور پھر پہلی رکعت میں جیسے میں نے کہا سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ الم نشرح، پھر 25 مرتبہ دوسری رکعت میں
اذا جاء نصر اللہ والفتح، سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر 11 مرتبہ جو میں نے آپ کے سامنے وسیلہ پیش کیا، دعا پیش کی الہی بحرمت حسین، اس کو پڑھیں جو آپ کے سامنے اسکرین میں لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی دعائیں مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، مولا حسین کے صدقے مانگے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے مانگے، اور یقین کامل کے ساتھ مانگے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ان ہستیوں کے صدقے دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور جو ہو سکے، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ غریب ہیں، اگرچہ غریب ہیں تو کم سے کم ایک گلاس پانی پہ اپنی محبت کا نذرانہ مولا حسین کی بارگاہ پہ آپ کرنا تو شروع کریں یار، اس طرح سے محبتوں کا انداز، پھر دیکھے گا۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بھلا کیوں زمانے سے مانگوں، مجھے جو دیتے ہیں زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اللہ رزق انہی کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنی محبتوں کے نذرانے ان کی بارگاہ میں پیش کریں، سبیل حسین لگائیں، لنگر حسین کا اہتمام کریں، نیاز حسین کا اہتمام کریں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، رزق دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، پورے سال اس کے رزق میں رب برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ امام حسین کے صدقے، مولا حسین کے صدقے ہماری نسلوں کو رزق وافر عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام احباب اپنی محبتوں کے نذرانے ضرور پیش کریں گے، اور مجھ فقیر کو اور میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ ہم تمام کا مولا حسین کے صدقے حامی و ناصر۔